السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، میں ہوں آپ کا دوست محمد فاروق روشنی، سب کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہماری تمام اندرونی اور بیرونی بیماری کو اپنے فضل و کرم سے شفائے عاجلہ، شفائے مستمرہ، شفائے دائمہ فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے زیارت قبور کے آداب بیان کروں گا، لیکن بیان کرنے سے پہلے آئیے مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے آل پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے زیارت قبور کے آداب بیان کروں گا۔ زیارت قبور مستحب ہے، اس میں بہت سے فائدے ہیں، مثلا میت کے لیے ایصال ثواب، جس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، عذاب میں تخفیف ہوتی ہے یا درجات بلند ہوتے ہیں، خود جانے والے کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ دل نرم ہوتا ہے، دنیا کی ناپائیداری کا خیال ہوتا ہے، آخرت اور قبر کا دھیان رہتا ہے وغیرہ۔ علماء نے اس کے کچھ آداب لکھے ہیں۔ میت چونکہ قبرستان میں آنے والے کو پہچانتا ہے، اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، اس لیے ان آداب کی رعایت ضروری ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنے اس مسلمان بھائی کی قبر پر جاتا ہے جس کو وہ دنیا میں جانتا پہچانتا تھا اور اس کو سلام کرتا ہے، تو اس میت کی قبر میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے اور یہ مردہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ جب زندہ انسان مردے کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو مردہ اس کو پہچانتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے راستے میں قبرستان پڑتا ہے، جب میں ادھر سے گزروں تو کس طرح ان مردوں سے بات چیت کروں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ میں ان کو سلام کرو: السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ بکم للاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ ویغفر اللہ لنا ولکم ویرحمنا اللہ ایانا وایاکم۔ ابو ذر نے یہ سن کر عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مردے ہمارا یہ سلام سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، لیکن زندہ لوگ نہیں سن سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے، اگر دنیا میں وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے تو میت اب بھی اس کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یہ دنیا میں ایک دوسرے سے واقف تھے تو مرنے کے بعد بھی یہ میت کی زیارت کرنے والے کو پہچانتا ہے، اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اگر یہاں تعارف نہ تھا تو میت اس کو پہچانتا نہیں ہے، البتہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہ میت جس وقت زندہ تھا، اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ملاقات کرنے کا جو طریقہ اور ادب تھا، مرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس بھی اس طریقہ اور ادب کی رعایت کرنی چاہیے۔ یعنی اگر اس کی زندگی میں اس کے عظیم المرتبت ہونے کی وجہ سے اس کے قدر دور بیٹھ کر ملاقات کرتا تھا، مرنے کے بعد جب اس کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، اس وقت بھی اس کے مرتبے کا ذہن میں خیال کرتے ہوئے قدر دور بیٹھ کر ایصال ثواب کرے، اور اگر اس کی زندگی میں بے تکلف کی وجہ سے ملاقات کے وقت قریب بیٹھتا تھا، مرنے کے بعد بھی قریب جا کر ایصال ثواب کرے۔ جب کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے تو قبلے کی طرف پاؤں کی جانب رہے، کیونکہ اس وقت میت بسہولت اس کو دیکھ سکے گا اور میت اور زیارت کرنے والے کا منہ آمنے سامنے ہوگا۔ سر کی طرف سے نہ آئے، کیونکہ میت کو پیچھے کی جانب دیکھنے میں تکلیف ہوگی۔ فاتحہ پڑھنے والے کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ قبر کی طرف رخ کر کے قبرستان کو اپنے پیچھے رکھ کر دعا کرے، اور یہ بھی جائز ہے کہ قبروں کی طرف منہ کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھے، لیکن اگر قبروں کی طرف
रुख किए हुए हैं तो हाथ उठाकर दुआ करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें तोहमत का अंदेशा है कि कोई ये कहे कि अहले कबूर से मांग रहा है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहमत की जगह से बचने की ताकीद फरमाई है। और अगर कब्र की तरफ मुंह किए हुए हैं और कब्रें पीछे हैं तो चाहे हाथ उठाकर दुआ और फातिहा पढ़े, चाहे हाथ छोड़कर दुआ व इस्तिग़फ़ार वगैरह में मशगूल हो जाए, दोनों तरह जायज़ हैं। इसी तरह चाहे बैठकर फातिहा पढ़े, चाहे खड़ा खड़ा पढ़े, लेकिन खड़ा खड़ा फातिहा पढ़ना बेहतर है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार बक़िया तशरीफ़ ले गए और देर तक खड़े रहे और 3 मरतबा दुआ के लिए हाथ उठाए। इसी तरह एक हदीस से साबित होता है कि लंबी दुआ करना, बार बार दुआ करना, दुआ में हाथ बार बार उठाना, ये सब चीज़ें मुस्तहब हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि खड़े होकर दुआ करना बैठकर दुआ करने से ज़्यादा बेहतर और अकमल है। ज़ियारत कबूर के लिए कोई दिन शरीयत में मुकर्रर नहीं, बल्कि जिस दिन मौका और फुर्सत हो उस दिन चला जाए, लेकिन जुमा को जाना अफजल व बेहतर है। बेहतर है कि कब्रिस्तान जाकर जो कुछ कुरान वगैरह पढ़े, इसका सवाब तमाम मुर्दों को बख्शे। इब्न हजर मक्की रहमुल्लाह से पूछा गया कि कोई शख्स कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़े और इसका सवाब तमाम मुर्दों को बख्श दे, क्या सबको बराबर और पूरा सवाब मिलेगा या तकसीम होकर पूछेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की रहमत वसी है, इसलिए उम्मीद है कि हर एक को पूरा पूरा सवाब मिलेगा। जो शख्स कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने के लिए जाए, वो न तो किसी कब्र पर से गुजरे, न कब्र पर बैठे, न सोए और न ही वहाँ कोई गंदगी डाले। वाज़िया रहे कि कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने के लिए जाना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई घर या मस्जिद वगैरह में कुरान पढ़कर मैयत को इसका सवाब भेजता है, तब भी इसका सवाब मैयत को पहुँचेगा। अल्लाह ताला हमें इस अदब को मलहूज़ नज़र रखकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर पर ही गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, पसंद आए लाइक कीजिए। ज़िंदगी रही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।